قرار دیتا میں اپنے نفس کو، بے شک نفس یقیناً حکم کرتا ہے برائیوں کا، مگر وہ جو رحم فرما دے میرا رب، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 اور 13ویں سپارے کی پہلی آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلی آیت کریمہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، ان دونوں کے بارے میں مفسرین کرام کی ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ پہلی بات بھی کہ میں نے یہ ساری تحقیقات اس لیے کرائیں تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پشت پیچھے چھپ کر کے اس کی عزت، اس کی جان، اس کے مال، اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، اپنی پاک دامنی خود بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ نفس انسانی اعتماد کے قابل نہیں ہے، وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، جس پر رب کائنات کی رحمت ہو جائے تو وہ برائی سے بچتا ہے، گویا برائی سے اللہ ہی بچاتا ہے، کوئی بندہ اپنے ذاتی کمال سے برائی سے نہیں بچ سکتا، اور یہی معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے ان دونوں آیتوں میں، ایک خیال یہ ہے علماء کا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات زلیخا کی ہے، جیسے کہ یہاں تفسیروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں گویا زلیخا نے کہی ہیں اپنے خامند کو، کہ بے شک میں نے بہلانے پھسلانے کی کوشش تو کی تھی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئی، تو آپ کی عزت محفوظ ہے، آپ کی عزت میں خیانت ہوئی نہیں ہے، یہ زلیخا کہہ رہی ہے۔ اور زلیخا اپنے نفس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں اس کو پاک باز قرار نہیں دیتی، اس کی برات کی بات نہیں کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے بڑا اہتمام کیا کہ میرے اوپر کوئی داغ، کوئی دھبا نہ رہے، اس لیے لمبی جیل کے باوجود بھی بادشاہ کے بلاوے پر جب تک پہلے معاملے کی حقیقت حال کا علم اور وضاحت نہیں ہوئی، اس وقت انہوں نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھا جائے جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جس وقت انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ اس پر کسی قسم کا کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی برائی نہیں ہے، اور زلیخا نے واضح اقرار کر لیا تھا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے، لیکن جیل سے باہر آئے تو تب بھی یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری حفاظت کی، باوجود گناہ کے سارے اسباب موجود ہونے کے اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا، سارے اسباب وہاں موجود تھے، کوئی بظاہر رکاوٹ گناہ کرنے سے اسباب کے درجے میں نہیں تھی، لیکن رب کائنات نے مجھے وہاں بچایا، ورنہ میں بھی انسان ہونے کی حیثیت سے میرے اندر جو نفس ہے وہ نفس وہی جو عام انسان میں ہوتا ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس نفس کی صفت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے 3 قسمیں الگ الگ جگہ پر بیان کی گئی ہیں۔ نفس لوامہ سورہ قیامہ کے اندر 29ویں پارے میں، نفس مطمئنہ سورہ فجر کے اندر 30ویں پارے میں، اور نفس امارہ یہاں سورہ یوسف میں 13ویں پارے میں۔ تو نفس کی یہ تینوں قسمیں قرآن مجید میں بیان کی۔ اگر نفس انسان کی طبیعت و مزاج، یاد رکھیں نفس انسان کے جسم میں کسی ٹکڑے، حصے، بوٹی کا نام نہیں ہے،
نفس انسان کی مثلا یہ ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، ایسے کسی جسم کے حصے ٹکڑے کو ہم کہیں یہ نفس انسانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نفس انسانی ہر اس خواہش کا نام ہے جو انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ جس وقت وہ خلاف شریعت ہو تو انہی کو خواہشات نفسانی کہتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے۔ نفس انسانی اتنا بڑا فرعون ہے کہ جو دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، وہ اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میرے سے چھوٹے ہیں صحیح۔ وہ اپنے سے چھوٹے خداؤں کو مانتا تھا، اپنے کو ان سے بڑا کہتا تھا۔ اور نفس انسانی یہ ہے، وہ کہتے ہیں صرف میں ہی میں ہوں، نہ میرے سے کوئی چھوٹا ہے نہ میرے سے کوئی بڑا ہے، میں کسی اور کو مانتا ہی نہیں۔ یہ نفس انسانی اتنا بڑا فرعون ہے جو اس فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ اس لیے اس نفس کے بارے میں کبھی بندے کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور کبھی اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت یہ خطرے میں رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ والے صوفیاء، ان کی ہاں جو محنت ہے، عام کہتے نا فلاں بندہ بڑا نیک بن گیا، اب اس کا نفس مر گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ نفس کبھی مرتا نہیں ہے، ہاں دبتا ہے۔ تقویٰ، طہارت، نیکی غالب آ جاتی ہے، یہ مغلوب ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن مر جانے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء، اولیاء، کتنے واقعات ہیں کہ ان کو آخری موت کے وقت بھی اس نے برگلانے کی، بہکانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے اور ان کی آخرت خراب کی جائے۔ تو اس لیے نفس انسانی کے بارے میں یہاں جو صفت بیان کی کہ لَأَمَّارَةٌ، امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، امر سے، یعنی بہت زیادہ گناہ کا حکم کرنے والا ہے۔ نفس اتنا زیادہ گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہے، گناہ کی ترغیب دینے والا ہے کہ کسی بھی موقع پر، کسی جگہ پر بھی یہ ڈاکہ اور حملہ کر سکتا ہے۔ تو نفس اگر اس طریقے کا ہو جائے نیک صحبت کی وجہ سے، یاد رکھیے نفس کی جو تہذیب ہوتی ہے، جیسے درخت کی چھانٹ کاٹ کرتا ہے مالی، تو درخت خوبصورت بھی بن جاتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو اللہ والے نفس انسانی کی چھانٹ کاٹ کرتے ہیں، اس کی تہذیب کرتے ہیں۔ وہ جب مہذب بن جاتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا حسنت کا لفظ کیا ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب تو نیکی کرنے کے بعد تجھے خوشی محسوس ہو اور گناہ کے بعد تجھے برا لگے، فأنت مؤمن، پھر تو ایمان والا ہے۔ اذا حسنت کا ساعت کا لفظ آتا ہے، اذا سرت کا حسنت کا، اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئات کا، جب تیری نیکی سے تجھے خوشی ہو، اچھی لگے، اور گناہ سے تجھے تکلیف ہو، برا لگے، فأنت مؤمن، پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اے میرا امتی اب تو قابل ایمان والا ہے، اب تیرے ایمان کی گواہی ہے، اب تیرے ایمان کا اعتبار ہے، اب تو اپنے آپ کو مومن سمجھ کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی تو دل خوش ہو گیا کہ شکر ہے فریضہ پورا ہو گیا، اللہ نے روزے کی توفیق دی، زکوٰۃ، حج، عمرے کی توفیق دی، کوئی بھی نیکی جب ہو گئی تو فرمایا اذا سرت کا حسنت کا، جب تیری نیکی سے تجھے مسرت، خوشی محسوس ہو، اور وساعت کا سیئات کا، اور تیرے گناہ تجھے برے لگے۔ گناہ ہو جائے تو جب تک توبہ نہ ہو اس وقت تک قرار نہ آئے، نماز رہ جائے جب تک قضا نہ کر لے، پڑھ نہ لے، اس وقت تک آرام نہ آئے، نیند نہ آئے، تو اس کو سمجھے کہ اب یہ بندہ فأنت مؤمن، تو مومن ہے۔ تو جس وقت نفس انسانی کی ایسی تہذیب ہو جائے، اور یہ تہذیب کے لیے تین چیزیں مجرب ہیں۔ نمبر ایک اتباع سنت، سب سے مین چیز یہ ہے نفس انسانی کو سنوارنے کے لیے۔ نمبر دو صحبت صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک۔ نمبر تین کثرت یاد الہی۔ یہ تین چیزیں نفس انسانی کے
تہذیب کے لیے، اس کو سنوارنے بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اتباع سنت، صحبت صالحین اور کثرت ذکر اللہ۔ اللہ ہمیں ان تینوں کی توفیق دے، جتنا ہو سکے اس کی انسان کوشش کرے۔ اس سے نفس انسانی کو لگام پڑی رہتی ہے، یہ قابو میں رہتا ہے، ورنہ یہ گھوڑا بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گراتا ہے بندے کو۔ تو یہ نفس مطمئنہ کی نشانی، اس کا طریقہ یہ کہ نفس مطمئنہ، اور دوسرے نمبر کا نفس لوامہ ہے، جو کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، نیکی بھی ہو جاتی ہے، لیکن نشانی یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، اپنے آپ کو خود آپ ملامت کرے۔ لوامہ کا معنی یہی ہے، اپنے آپ کو خود ملامت کرے، کوسے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہ پر اکڑے نہیں، گناہ پر فخر نہ کرے۔ شکر ہے آج دہاڑی اچھی لگ گئی، شکر ہے فلاں کو جھوٹ بول کے ابو کو، آج امی کو، آج استاذ کو جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لی، مزہ آ گیا۔ تو جس وقت یہ معاملہ ہو تو پھر نفس لوامہ نہیں ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ نفس لوامہ یہ ہے کہ غلطی پر اپنے آپ کو ملامت کرے، ہو جاتی ہے غلطی لیکن اپنے آپ کو ملامت کرے، یعنی غلطی اور نیکی کے بین رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن گناہ پر خوش والی بات نہ ہو، گناہ پر اطمینان والی بات۔ ہو گیا تو کیا ہے، ہو گیا تو کیا، دنیا بھی تو کر رہی ہے، میں اگر داڑھی مڈاتا ہوں تو کیا ہے، میں نے اگر نماز چھوڑی تو کیا ہے، میں اکثر تو پڑھ لیتا ہوں نا، وہ ایک آدھ رہ گئی تو کیا ہے، خیر ہے، کچھ نہیں۔ بس جس وقت یہ معاملہ ہے سمجھو اب نفس مطمئنہ بھی نہیں ہے، لوامہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نفس امارہ ہے۔ اور یہ نفس امارہ یہ کافروں کا نفس ہے، یہ فاسقوں فاجروں کا نفس ہے، یہ جہنمیوں کا نفس ہے۔ جس وقت انسان گناہ پر اپنے آپ کو ملامت نہ کرے اور گناہ کو برا نہ سمجھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہو تو آپ یہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ عاجزی کہ بھی دیکھیں میں نے اپنی پاک دامنی کے سارے ظاہری طور پر اسباب مہیا کر لیے، وہ عورتیں خود کہہ رہی ہیں، وہ زلیخا خود کہہ رہی ہے، وہ بادشاہ خود مطمئن ہو گیا، سارا معاملہ میرا صاف ہو گیا۔ تو اب ظاہر انسان ہے، اندر میں ایک اکڑ آتی ہے کہ شاید میں بڑا پاک باز ہوں، میں بڑا کمال والا ہوں، میں بڑا پاک دامن ہوں۔ تو اندر میں ایک احتمال آ سکتا تھا کہ نسبت اپنی طرف ہو جاتی کسی کمال کی تو فوراً کہا نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے، میری عصمت، میری پاک دامنی یہ بھی میرے اللہ کا کمال ہے، اس کی توفیق ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ کہنا آسان ہے، کرنا بہت بڑا مشکل ہے۔ میں بھی 2-4 دن پہلے حضرت کے پاس بہاول نگر گیا تھا تو 12 بجے دن کو دوپہر کو دھوپ پر جگہ بنائی گئی حضرت کے بیٹھنے کی۔ اب مسند لگ گئی، حضرت کے لیے جو جگہ بنائی گئی حضرت اسی جگہ پر تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، ادھر میں بیٹھا ہوں، ادھر دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں، بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت مولانا فضل الرحمان درخواست تھی، مولانا عبداللہ درخواست رحمہ اللہ کے 5ویں نمبر والے بیٹے ہیں، وہ تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے تو حضرت نے دیکھا تو اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے، حالانکہ اتنی معذوری ہے، بوڑھے ہیں، کمر سیدھی نہیں ہوتی، لیکن فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اس کو ملے۔ ملنے کے بعد پوری کافی دیر تک آپس میں وہ کہیں آپ بیٹھے، وہ کہیں آپ بیٹھے، حضرت نے اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا اور ان کے ساتھ چارپائی کی جس کو آسان لوگ کہتے ہیں چھک پینٹی کی طرف، وہاں آپ بیٹھے رہے، جتنی دیر مولانا بیٹھے رہے حضرت اس پینٹی پر بیٹھے رہے، دوسری چارپائی پر اپنی مسند پر اس بزرگ کو بٹھایا، عالم کو۔ حالانکہ وہ آیا اس لیے کہ میں حضرت کی بیعت ہوں، آیا اس لیے کہ میں حضرت سے درخواست کروں کہ میرے لیے دعا کریں، آیا اس لیے ہے کہ حضرت سے کہوں کہ مجھے بھی اپنی نسبت میں، اپنی مریدی میں شامل کریں۔ وہ آیا اس لیے، بغیر کہا اس طرح حضرت میں تو کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، میں تو طالب بن کے آیا ہوں۔ جتنی دیر وہ بیٹھا رہا، گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریباً کم از کم بیٹھا رہا، وہ حضرت اس پینٹی پر بیٹھے رہے۔ تو میں نے کہا یہ کمال کا معنی یہی ہے کہ جس میں نام و نشان بھی اپنی ذات کا نہیں ہے، اتنا اپنے آپ کو مٹ جا فقیرہ جے تیں سمجھیا میں ہاں مٹیا اجے بھی تو نہ مٹیا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ جے تیں سمجھیا میں ہاں مٹیا اجے بھی تو نہ مٹیا، یعنی اپنے آپ کی خودی تو ہے ہی نہیں، اتنا اپنے آپ کو مٹانا۔ ہمارے بڑے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے کئی دفعہ سنایا یہاں، ایک دفعہ دارالسلام میں پنجاب کے مفتی اعظم مفتی عبدالستار سے خیر المدارس والا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دارالسلام تشریف لائے، حضرت کی زیارت کے لیے۔
پیر صاحب کی زیارت کے لیے ملنے کے لیے پنجاب کے سب سے بڑے مفتی کہے جاتے تھے مفتی عبدالستار صاحب خیر مدارس والے، وہاں ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے کوئی مسئلہ پوچھا، چلو بھی مفتی صاحب آ گئے مسئلہ پوچھ لو، مسئلہ پوچھا، حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا اپنے عالمانہ انداز میں، مفتیانہ انداز میں۔ صوفیاء کا معیار تقوی کا ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کا جواب کمزور ہے، جواب یوں ہونا چاہیے، یعنی صوفیانہ انداز میں حضرت نے تقوی کی بات کی، مولانا نے جواب دیا، بہرحال بات ہو گئی ختم، حضرت مفتی سے واپس چلے گئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو خیال آیا کہ ایک عالم دین سے میں نے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ بتایا، پھر میری کیا جرت کہ میں نے اس کو کہا کہ جواب یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، آپ کا جواب کمزور ہے، تو میں نے اس کی غلطی کی ہے اور میں نے عالم کے سامنے بول کر کے اس کی توہین کی ہے۔ دارالسلام سے لاہور گئے، بالکل بوڑھے تھے، اس ویل چیئر پر تھے، دارالسلام سے لاہور گئے، لاہور سے ٹکٹ لیا، ساتھ ہی ساتھ تھے باہر ملتان گئے، ملتان خیر مدارس گئے، خاقوانی سے خود ایئرپورٹ سے لے گئے۔ جب ملتان گئے حضرت مفتی صاحب سے معافی مانگی، میرا کوئی کام نہیں، میں صرف آپ سے معافی مانگنے آیا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں عالم کے سامنے بولا کیوں، میں معافی مانگنے، میرا کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت خاقوانی سے فرماتے ہیں جب فارغ ہو گئے تو میں نے کہا حضرت شریف تو لے آئے ملتان میں، تو اب میرے گھر چلے، اب رشتہ داری بھی ہے اور مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، جانشین بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ میرا سفر چونکہ صرف اللہ کے لیے تھا، اب میں تیرے گھر بھی نہیں جاتا، واپس ایئرپورٹ مجھے پہنچا، جہاز کے اوپر مجھے بٹھا۔ اب یہ ہے علماء کی عظمت و شان، یہ ہے اپنے آپ کو مٹانا، یہ ہے اپنی نفی کرنا۔ اب ہم لوگ پتہ نہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے میں سوا شیر ہوں، میں یہ ہوں، تو جب تک یہ میں نہیں مرتی کہ میں بھی کچھ ہوں، اس وقت تک ادھر سے رحمت نہیں آتی۔ پانی ہمیشہ نیوی جگہ پر آتا ہے، اگر ہم نیچے ہوں گے تو رب کی رحمت کا پانی آئے گا، اگر ہم اکڑے اور اونچے بنے رہیں گے تو رب کی رحمت کا پانی نہیں ملے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں اپنی عاجزی کے لیے یہ فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، بے شک میں پاک ہوں، مجھے اللہ نے پاک بنایا، معصوم بنایا، لیکن ہے اس کی رحمت، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس انسانی بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے، ہاں مگر وہی بندہ جس پر میرا رب رحمت فرما دے وہ بچ سکتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔